ہم روزانہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں IMF کی شرط پر۔ IMF نے یہ شرط عائد نہیں کی تھی کہ آپ غریب عوام کے اوپر بجلی کے ریٹ بڑھا دیجیے۔ آپ 43 کروڑ یونٹ اپنی اشرافیہ کو فری دیتے ہیں ہر سال، ہر شخص کی تنخواہ جو ہے وہ لاکھوں میں۔ اسی طرح پیٹرول ہے، پیٹرول فری ملتا ہے، ہمارے اوپر پیٹرول کی قیمتیں مسلط کی جاتی ہیں۔ میری کل سائٹ ایریا کے صنعت کاروں کے ایک وفد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا 50 روپیہ فی یونٹ ہمیں اگر پڑ رہا ہے تو ہم کس طرح صنعتوں کو چلا سکتے ہیں۔ ہم روزانہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں IMF کی شرط پر، لیکن IMF نے یہ شرط عائد نہیں کی تھی کہ آپ غریب عوام کے اوپر بجلی کے ریٹ بڑھا دیجیے۔ انہوں نے تو صرف آپ سے بچت کے لیے کہا تھا۔ بچت کرنے کا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ 43 کروڑ یونٹ اپنی اشرافیہ کو فری دیتے ہیں ہر سال، جس میں بیوروکریٹ ہیں، جس میں فوجی افسران ہیں، جس میں عدلیہ ہے، جس میں منسٹرز ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ غریب عوام کے اوپر آپ بجلی کے نئے ریٹ مسلط کر کے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو اوپر سے IMF کی شرائط میں شامل ہے۔ IMF نے بجلی کے ریٹ بڑھانے کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کو فری دیجئے۔ 43 کروڑ یونٹ ہر سال آپ کی اشرافیہ کو فری ملتے ہیں، جس میں ججز ہیں، جس میں فوجی آفیسرز ہیں، جس میں منسٹرز ہیں، جس میں بیوروکریٹس ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ لاکھوں کی تنخواہیں وصول کرتے ہیں، ہر شخص کی تنخواہ جو ہے وہ لاکھوں میں۔ اسی طرح پیٹرول ہے، پیٹرول فری ملتا ہے، ہمارے اوپر پیٹرول کی قیمتیں مسلط کی جاتی ہیں۔ پاکستان کی عوام کے علاوہ اس پاکستان کے صنعت کاروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ میری کل سائٹ ایریا کے صنعت کاروں کے ایک وفد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا 50 روپیہ فی یونٹ ہمیں اگر پڑ رہا ہے تو ہم کس طرح صنعتوں کو چلا سکتے ہیں۔ سائٹ ایریا کی بہت بڑی تعداد صنعتوں کی اس وقت بند پڑی ہے۔ ہم زراعت کے اوپر ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے۔ زراعت میں ہر شخص جو زراعت سے وابستہ ہے، یعنی ان میں چھوٹے جو کسان ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، ورنہ ہر کسان، ہر زمیندار جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، ہر فصل کے اوپر وہ نئی لینڈ کروزریں خریدتا ہے، ہر فصل کے اوپر وہ نئی شادی کرنے کے ارادے کرتا ہے۔ ہم ٹیکس لگانے کو تیار نہیں۔ آپ سب کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ پورے پنجاب جو 56% پاکستان کا ہے اور سندھ، دونوں نے مل کر ٹوٹل 4 ارب روپیہ زراعت کے اوپر ٹیکس دیا ہے پورے سال کے اندر، جو کہ ایک ہمارے علاقے کی کوئی چھوٹی سی مارکیٹ اتنا ٹیکس دے دیتی ہے۔ لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ ہے، وہ لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے، تو اس سے چھوٹی مارکیٹ ہے 4 ارب روپے تو وہ ٹیکس دے دیتی ہے۔ پورے پنجاب اور پورے سندھ نے زراعت کے اوپر جو ٹیکس دیے ہیں وہ ٹوٹل 4 ارب ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ جو مقتدر حلقے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ تو آج چلی جانی ہے، لیکن اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، حکومت کا سلسلہ تو اسی طرح چلے گا، اور وہ حکومتیں چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی حکومت ہو، چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، ظاہر ہے مقتدر حلقے ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ان سب کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو شعبے برآمدات سے متعلق ہیں، جو شعبے ہمارے، جو صنعتیں ہماری برآمدات سے متعلق ہیں، انہیں ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس میں چھوٹ دیں، ان کی ہم حوصلہ افزائی کریں، ان کی ہم داد رسی کریں تاکہ وہ برآمدات کو بڑھا سکیں۔ برآمدات بڑھانے کے علاوہ پاکستان میں زر مبادلہ لانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ آپ صرف ایک طریقے سے زر مبادلہ لے کر آ رہے ہیں جو نہ ہونے کی برابر ہے، آپ کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے۔ وہ ہے ریمیٹنس کی شکل میں، کہ آپ کے پاس جو باہر لوگ ملک سے باہر ہیں، وہ جو کماتے ہیں تنخواہوں کی مد میں جو یہاں بھیجتے ہیں، آپ ڈالر اپنے پاس رکھ کر آپ ملیر کینٹ سے جو نوٹ چھاپتے ہیں وہ آپ دے دیتے ہیں۔ ملیر ہاٹ پہ جو آپ کا پرنٹنگ پریس ہے، پاکستانی نوٹ آپ دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کی آمد نہیں ہے جس کو آپ زر مبادلہ کہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زراعت، اس پر ٹیکس لگنا چاہیے، ایک معقول ٹیکس لگنا چاہیے، تاکہ ہم صنعتوں کے اوپر جو بوجھ ہے ٹیکسز کا اس کو کم کر سکیں اور ہم اپنی برآمدات کو بڑھا سکیں۔